ایک بزدل انسان کو یوں چھپ کر وار کرتے دیکھنا بہت فنی ہے۔ محمل کی بلند اور کھنکتی ہوئی آواز جنگل کے سناٹے میں گونجی۔ ملک شمشیر نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ اس کی شوخ آنکھوں میں شدید غصہ اور حیرانی تھی۔ سامنے کم عمر دوشیزہ نے شکاری ہتھیار کاندھے پر رکھے انتہائی اعتماد سے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کا لباس گرد آلود تھا، لیکن اس کی گردن مکمل طور پر اکڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ شمشیر کی گرجدار آواز پورے ماحول میں گونجی۔ اس کے محافظ آگے بڑھنے لگے، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ ملک شمشیر، تم ایک ڈرپوک اور گیدڑ سے بھی بدتر انسان ہو۔ محمل نے قدم آگے بڑھا کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم میری پھپھو کو ونی میں لے رہے ہو، کیونکہ تم جیسے مرد صرف ایک کمزور عورت پر ہی اپنا روب جھاڑ سکتے ہیں۔ اصل مجرم کو سزا دینے کی تو تم میں ہمت نہیں ہے۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہو چکی ہے لڑکی۔ شمشیر نے اپنے قدموں کو حرکت دی اور انتہائی سست رفتاری سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو اور کس سے بات کر رہی ہو؟ میں ایک ظالم انسان سے بات کر رہی ہوں۔ محمل نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ سینہ تان کر کھڑی رہی۔ وہ انسان جو طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا اور انصاف کرنا بھول گیا ہے۔ محمل خان اس کی غیرت کو سرعام للکار چکی تھی۔ شمشیر کے چہرے پر ایک خطرناک اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس کی انا پر بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اس غسیلی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا طوفان تھا جو سامنے والے کو جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ اس زبان درازی کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی لڑکی، شمشیر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں قیمت چکانے سے نہیں ڈرتی، محمل نے سینہ تان کر جواب دیا۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو اس بزدلانہ فیصلے کو واپس لو۔ تم مجھے غیرت کا درس مت دو، شمشیر نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ جو فیصلہ جرگے میں ہو جاتا ہے ملک شمشیر اسے کبھی نہیں بدلتا، تو پھر ثابت کرو کہ تم حق پر ہو۔ محمل کی آواز میں شدید طنز تھا۔ ایک بیوہ عورت کی زندگی برباد کر کے تمہیں کیا سکون ملے گا؟ شمشیر نے اس کی بغاوت کو بہت گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک نیا فیصلہ سنا۔ اب میں ونی میں تمہاری پھپھو کو نہیں بلکہ تم جیسی مغرور لڑکی کو حاصل کروں گا۔ شمشیر نے اپنا فیصلہ سنا کر اپنا رخ موڑ لیا تو محمل ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ یہ کشیدگی اور یہ حالات ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ کہانی کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئی تھی جب دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی کی ایک نئی بنیاد پڑی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک شمشیر کا نام پورے علاقے میں طاقت اور خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ شمشیر 28 سال کا ایک بے رحم سردار تھا جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے قبیلے کی طاقت کو قائم رکھنا تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس کے چہرے پر کبھی کوئی جذبہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی خاموشی لوگوں کے دلوں میں ہیبت بٹھا دیتی تھی۔ دوسری جانب 16 سالہ محمل ایک نڈر لڑکی تھی جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے تھے اور وہ ایک بہت بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ محمل کو اپنی جائیداد سے زیادہ اپنے خاندان کی عزت اور اپنی پھپھو سے محبت تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس خاندان پر وہ جان چھڑکتی ہے وہی اس کی جائیداد کی لالچ میں اندھا ہو چکا ہے۔ کچھ دن پہلے حویلی کے صحن میں محمل کا کزن پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ بابا جان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کزن نے اپنے باپ یعنی محمل کے چچا کے سامنے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے کیا کیا ہے نالائق انسان؟ چچا نے غصے سے اپنے بیٹے کو گھورا۔ تم ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کرتے ہو۔ وہ زمین کا پرانا مسئلہ تھا بابا جان، کزن نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ میری شمشیر کے چھوٹے بھائی سے بحث ہو گئی، بات ہاتھا پائی تک پہنچی اور مجھ سے غصے میں ایک ایسا وار ہو گیا کہ وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ چچا نے یہ سن کر اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ تم نے اپنے ساتھ ساتھ اس پورے خاندان کو تباہی کے راستے پر کھڑا کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو ملک شمشیر کون ہے؟ میں جانتا ہوں بابا جان، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کزن نے روتے ہوئے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا بابا جان، آپ مجھے بچا لیں، مجھ پر چھوڑ دو سب کچھ اور خاموش ہو جاؤ، چچا نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ مجھے سوچنے دو۔ چچا نے گہری سانس لی۔ اس کے دماغ میں ایک لالچی اور مکارانہ منصوبہ بننا شروع ہو گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا اور اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھر آئی۔ ملک شمشیر جان کے بدلے جان یا ونی کا مطالبہ کرے گا، چچا نے ایک گہری سازش تیار کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ ہم تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی 35 سالہ بیوہ بہن کو پیش کریں گے۔ کیا جرگہ اس بات پر مان جائے گا بابا جان؟ کزن نے حیرت اور امید سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ جرگے کو منانا میرا کام ہے۔ چچا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور اس کے بعد میں 16 سالہ محمل کو بھی
किसी तरह रास्ते से हटा दूंगा, पर उसकी सारी जायदाद हमारी होगी। वो बेवकूफ लड़की अकेली मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। अगले दिन जिरगा बैठा और चचा ने बड़ी मक्कारी से अपनी बेवा बहन का नाम पेश कर दिया। उसने सबके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाए और अपनी मजबूरी का रोना रोया। जिरगे ने फैसला तस्लीम कर लिया, क्योंकि शमशेर के कबीले को सिर्फ अपना बदला चाहिए था। जब ये खबर हवेली पहुंची तो कयामत टूट पड़ी। महमल की पुप्पो सदमे से बेहोश हो गई और पूरी हवेली में मातम का समा पैदा हो गया। महमल ने गुस्से से भरी हुई अपने चचा के कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। चचा जान, ये क्या सुन रही हूं मैं? महमल की आवाज में शदीद दुख और गुस्सा था। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे कमरे में इस तरह चीखने की महमल? चचा ने करख्त लहजे में कहा और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। आप मेरे सवाल का जवाब दें, महमल ने सख्ती से पूछा और एक कदम और आगे बढ़ाया। क्या आपने मेरी पुप्पो को शमशेर के हवाले करने का फैसला कर लिया है? ये जिरगे का फैसला है महमल, और हम सब जिरगे के पाबंद। चचा ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा। हम बगावत नहीं कर सकते। ये जिरगे का फैसला नहीं बल्कि आपकी बुज़दिली है। महमल ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अपने बेटे के गुनाह की सजा आप एक बेगुनाह बेवा औरत को कैसे दे सकते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। जबान संभाल कर बात करो लड़की, चचा ने गुस्से से कहा। तुम अपने चचा से बात कर रहे हो। मैं जो फैसला करूंगा वही हतमी होगा। मैं सच बोल रही हूँ चचा जान। महमल खान मरना पसंद करेगी, लेकिन अपनी पुप्पो को एक जालिम सरदार के हवाले नहीं होने देगी। मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा महमल, चचा ने हकारत से देखा और दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फैसला हो चुका और अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। तुम जाओ और अपनी पुप्पो का सामान तैयार करो। मैं देखती हूँ ये फैसला कैसे नाफिज होता है। महमल ने फैसला कुन अंदाज में कहा और दरवाजे की तरफ पलटे। मैं खुद जाकर उस मलिक शमशेर से बात करूंगी और उसे बताऊंगी कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। ये कहकर महमल तेजी से कमरे से बाहर निकल गई थी। चचा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपना घोड़ा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी, जहां उसका सामना शमशेर से हुआ और उसने शमशेर को गीदड़ कहकर ललकारा था। इसी ललकार के नतीजे में अगले दिन जिरगा दोबारा तलब किया गया। तमाम सरदार और मुअज़्ज़ज़ीन खामोशी से अपनी जगहों पर बैठे थे। माहौल में शदीद तनाव था। हर कोई जानता था कि मलिक शमशेर ने आज कोई नया फैसला करना है और उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा थी। शमशेर अपनी जगह से उठा। उसकी शख्सियत का रोब सब पर हावी था और उसने पूरे मैदान पर एक सरसरी सी नजर डाली। फिर उसकी नजर महमल के चचा पर आकर ठहर गई। मुझे कल वाला फैसला हरगिज मंजूर नहीं। शमशेर की सर्द आवाज पूरे मैदान में गूंजी। महमल के चचा के माथे पर पसीना आ गया। उसने घबराकर इर्द गिर्द देखा। सरदार, आप क्या कहना चाहते हैं? चचा ने घबराते हुए पूछा। हमने तो अपनी बहन आपके हवाले करने का वादा कर लिया। आप क्या मसला है? हम अपने वादे पर कायम। मुझे वो 35 साल औरत नहीं चाहिए। शमशेर ने सीधा चचा की आंखों में देखा और इंतहाई दो टोक अंदाज में कहा, मुझे वनी में तुम्हारी भतीजी महमल खान चाहिए। पूरा जिरगा इस ऐलान पर हैरान रह गया। महमल की उम्र तो सिर्फ 16 बरस थी और ये मुतालबा सबके लिए गैर मुतवक्के था। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा होकर मलिक शमशेर के फैसले की मुखालफत कर सके। लेकिन सरदार महमल अभी बहुत छोटी है। चचा ने जाहिरी तौर पर हमदर्दी का नाटक किया, हालांकि अंदर से वो बेहद खुश था। ये कैसे मुमकिन है? वो तो अभी बच्ची है, उसका इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। मलिक शमशेर अपने फैसले बदलने का आदी नहीं। शमशेर ने अपने हतमी फैसला सुना। उसकी आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जिसने सबको खामोश करा दिया। अगर महमल मुझे नहीं मिली तो तुम्हारे बेटे की जान जाएगी। अब फैसला तुमने करना है कि तुम्हें अपनी जायदाद की वारिस प्यारी है या अपना बेटा। जिरगे के मुअज़्ज़ज़ीन ने आपस में सरगोशियां शुरू कर दी। शमशेर की ताकत और अरसर रसूख के सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चंद मिनट की खामोशी के बाद जिरगे के सरबराह ने सर झुकाकर हतमी फैसला सुना दिया। हमें सरदार का फैसला मंजूर है। महमल खान को वनी किया जाएगा। जिरगे के सरबराह ने भारी आवाज में ऐलान कर दिया। महमल को जब ये खबर मिली तो उस पर जैसे आसमान गिर पड़ा। वो अपनी पुप्पो को बचाने गई थी, लेकिन खुद एक बहुत बड़ी दलदल में फंस चुकी थी। हवेली में हर तरफ उदासी छाई हुई थी। महमल खामोशी से दीवार के साथ लगी खड़ी थी और उसकी आंखों में शदीद सदमा था। वो रो रो कर हलकान हो रही थी। वो बार बार महमल के चेहरे को चूम रही थी और अपने भाई को कोस रही थी। चचा जान, आप मुझे इस दरिंदे के हवाले कर रहे हैं। महमल ने सुर्ख आंखों से अपने चचा को देखा जो कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। ये जिरगे का फैसला है महमल बेटी, चचा ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा। मैं मजबूर हूँ।
مجھے اپنا خاندان کی عزت اور اپنے بیٹے کی جان بچانی ہے۔ میں جرگے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تم تو جانتی ہو نا کہ ہماری روایات کتنی سخت ہیں۔ آپ کو صرف اپنی جائیداد اور اپنے بیٹے کی جان پیاری ہے۔ محمل نے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا، آپ نے مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ میں آپ کو اس دھوکے کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے آج ثابت کر دیا ہے کہ آپ میرے باپ کے بھائی نہیں بلکہ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ چچا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے نظریں چرا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے فوراً نکاح کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا۔ وہ جلد از جلد اس لڑکی کو حویلی سے رخصت کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی جائیداد پر مکمل قبضہ کر سکے۔ محمول کو زبردستی سرخ دلہن کا جوڑا پہنایا گیا۔ کمرے میں موجود عورتیں اسے تیار کر رہی تھی لیکن محمل کسی پتھر کے مجسمے کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ گہری سرد نفرت تھی۔ اس کا دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس دن اسے موقع ملا وہ ان سے اپنا بدلہ ضرور لے گی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح خاں کو اندر بلایا گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے لیکن اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ اس نے دستخط کر دی اور یوں اس کی قسمت کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے شمشیر کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ وہ اب ملک شمشیر کی بیوی اور اس کی قیدی بن چکی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو محمل نے کسی کو گلے نہیں لگایا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور سیدھی باہر کی طرف چل پڑی۔ اس کی پھپھو اس کے پیچھے دوڑی لیکن اس نے انہیں بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور بے جان تاثر تھا۔ اسے شمشیر کے حویلی لایا گیا تھا۔ یہ حویلی کسی پرانے اور پراسرار قلعے کی طرح وسیع اور خوفناک تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور دیواروں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ رات کا اندھیرا حویلی کی دہشت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ شمشیر کے گارڈ نے اسے بڑے اور سجے ہوئے کمرے میں چھوڑ دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور سناٹا تھا۔ محمل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شمشیر ایک ظالم انسان ہے اور آج اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ وہ بیٹھ کے ایک کنارے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں دروازے پر ٹکی تھیں اور دماغ میں ہزاروں وسوسے جنم دے رہے تھے۔ اس نے اپنے لباس کو مٹھیوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ باہر کی تاریکی اور خاموشی اندر کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما۔ ملک شمشیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ فتح کے نشے میں چور لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی محمل تک گئیں۔ محمل اسے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اور بے ساختہ پیچھے ہٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ شمشیر کے بھاری قدموں کی آواز کمرے کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا محمل کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ شمشیر نے محمل کے چہرے پر موجود ڈر اور خوف کو بہت غور اور اطمینان سے دیکھا۔ اس کے بعد اس نے ایک طنزیہ لہجے میں اس کی جنگل والی بہادری کا مذاق اڑایا۔ بہادر تو ہو تم، مگر سہمی ہوئی تو کچھ زیادہ ہی حسین لگتی ہو مسز شمشیر۔ محمل کو لگا کہ اب اس کی زندگی ایک بدترین اذیت میں گزرے گی اور یہ شخص اس سے بھیانک بدلہ لے گا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ محمل کی کمر دیوار کے ساتھ لگی تھی اور اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ سامنے ملک شمشیر تھا جس کے چہرے پر فتح کی ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے ایک کمزور اور بے بس لڑکی کے طور پر دیکھ رہا تھا جس کا سارا غرور آج اس حویلی کی چار دیواری میں دفن ہو چکا تھا۔ محمل نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑے گی۔ تمہارا خیال ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گی شمشیر؟ محمل نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو سختی سے قابو کرتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی باغیانہ چمک ابھری۔ ڈر تو تم چکی ہو محمل خان۔ شمشیر نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور انتہائی پرسکون اور کاٹ دار لہجے میں جواب دیا۔ تمہارے چہرے کا اڑا ہوا رنگ بتا رہا ہے کہ تم اندر سے کتنی خوفزدہ ہو۔ میں موت سے نہیں ڈرتی تو تم سے کیا ڈروں گی؟ محمل نے قدم آگے بڑھا کر اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تم نے طاقت کے زور پر مجھے یہاں قید ضرور کر لیا ہے لیکن تم میری روح کو کبھی قید نہیں کر سکتے۔ تمہاری روح سے مجھے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ شمشیر نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا۔ میرا مقصد صرف تمہاری انا کو توڑنا ہے اور وہ میں توڑ چکا ہوں۔ تم اب اپنے قبیلے کی مغرور محمل خان نہیں بلکہ میری حویلی کی ایک قیدی ہو۔ محمل نے غصے سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کا غرور کیسے خاک پر ملا ہے۔
وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا کوئی بھی عمل اس کے لیے مزید مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ شمشیر نے اس کی طرف سے اپنی نظریں ہٹائیں اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر کھڑے اپنے خاص گارڈ کو اندر آنے کا کہا۔ محمل یہ سب دیکھ کر شدید کنفیوژن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شمشیر آج رات اس سے اپنا بھیانک بدلہ لے گا، لیکن اس کا رویہ بالکل غیر متوقع تھا۔ شیرا، اس لڑکی کو مغربی حصے والے کمروں میں منتقل کر دو، شمشیر نے اپنے گارڈ کو سخت اور دو ٹوک لہجے میں حکم دیا۔ گارڈ نے سر جھکا کر حکم کی تعمیل کی۔ جی باس، ابھی منتقل کر دیتا ہوں۔ محمل حیرانی سے شمشیر کو دیکھنے لگی۔ تم مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ تم نے تو مجھ سے بدلہ لینا تھا نا؟ میری حویلی کے فیصلے میں خود کرتا ہوں۔ شمشیر نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ آج کے بعد تم اس حویلی کے مغربی حصے میں رہو گی اور میری اجازت کے بغیر تم اس حصے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ یہی تمہاری قید ہے اور یہی تمہاری سزا۔ یہ کہہ کر شمشیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور محمل وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ گارڈ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ محمل خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ حویلی کا وہ حصہ بہت پرسکون اور الگ تھلگ تھا۔ گارڈ نے اسے ایک بڑے اور شاندار کمرے میں چھوڑ کر باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ محمل نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، لیکن وہ کمرہ کسی عالی شان پنجرے سے کم نہیں تھا۔ وہ تھک ہار کر بیڈ پر گر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلی صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو محمل کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسی وقت دروازے کا لاک کھلا اور ایک درمیانی عمر کی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے اور ایک نیا ڈریس تھا۔ صبح بخیر بی بی جی، میرا نام زرمینہ ہے۔ ملازمہ نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے انتہائی ادب سے کہا۔ باس نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ مجھے کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، محمل نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے انتہائی روکھے پن سے جواب دیا۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ مجھے یہاں بند کیوں کیا گیا ہے؟ یہ تو باس ہی بتا سکتے ہیں نا بی بی جی۔ زرمینہ نے نیا ڈریس محمل کی طرف بڑھایا۔ باس نے کہا ہے آپ یہ ڈریس پہن لیں اور ناشتہ کر لیں۔ میں تمہارے باس کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ محمل نے ڈریس کو ہاتھ لگانے سے ہی انکار کر دیا۔ اسے جا کر کہہ دو کہ محمل خان کسی کے غلام نہیں ہے۔ زرمینہ نے ہمدردی سے محمل کو دیکھا۔ بی بی جی، باس بہت سخت انسان ہے، ان کی بات نہ ماننے کا مطلب اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنا ہے۔ آپ یہ ڈریس پہن لیں، اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ محمل نے زرمینہ کی بات پر غور کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ضد کرنا بے وقوفی ہوگی۔ اس نے خاموشی سے ڈریس لیا اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر باہر آئے۔ اس نے زبردستی ناشتے کے چند نوالے کھائے۔ اس کا دماغ تو مسلسل کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا۔ 2 دن اسی قید میں خاموشی میں گزر گئے۔ محمل اس کمرے میں بند رہ کر پاگل ہو رہی تھی۔ تیسرے دن صبح کے وقت دروازہ کھلا اور شمشیر کمرے میں داخل ہوا۔ محمل اسے دیکھتی ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت ابھر آئی۔ میرے ساتھ چلو، شمشیر نے اس کی طرف دیکھے بغیر ایک مختصر اور سخت حکم دیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، محمل نے ضدی لہجے میں کہا۔ تم مجھے اس طرح قید کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہے میرے ساتھ چلو۔ شمشیر کی آواز میں ایک خطرناک گرج تھی جس نے محمل کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ محمل خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ شمشیر اسے مغربی حصے کی راہداریوں سے گزارتا ہوا ایک بہت بڑے کمرے کے سامنے لایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو محمل حیران رہ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی لائبریری تھی۔ چاروں طرف کتابوں کی الماریاں سجی تھیں اور درمیان میں ایک بڑی اسٹڈی ٹیبل رکھی تھی۔ ٹیبل پر ایک نیا لیپ ٹاپ اور کچھ نوٹس رکھے تھے۔ یہ تمہاری نئی دنیا ہے، شمشیر نے لائبریری کے بیچ میں کھڑے ہو کر محمل کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے تم یہاں اپنا وقت گزارو گے۔ شہر سے بہترین اساتذہ تمہاری تعلیم کے لیے بلائے گئے۔ یہ کیا مذاق؟ محمل کو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہاری قیدی ہوں، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں، تم مجھے پڑھنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ملک شمشیر کی حویلی میں وہی ہوتا ہے جو ملک شمشیر خود چاہتا ہے۔ اس نے ایک قدم محمل کی طرف بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری جہالت اور تمہاری یہ بے وقوفانہ بغاوت میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ تمہیں پڑھنا ہوگا اور اس حویلی کے اصول سیکھنے ہوں گے۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں تمہارے پیسوں سے پڑھنا چاہتی ہوں۔ محمل نے نفرت سے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ میں جاہل ہی ٹھیک ہوں، تمہاری مرضی۔ اس حویلی کے دروازے کے باہر ختم ہو چکی ہے، شمشیر نے انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں وارننگ دی۔ اگر تم نے اساتذہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی یا پڑھنے سے انکار کیا تو اس کا نتیجہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر شمشیر لائبریری سے باہر نکل گیا اور محمل کو اکیلا چھوڑ دیا۔ محمل غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا دشمن اس کی تعلیم پر اتنی توجہ کیوں دے رہا ہے۔
یہ کون سا نیا کھیل تھا جو شمشیر کھیل رہا تھا؟ کچھ دیر بعد ایک خاتون ٹیچر لائبریری میں داخل ہوئی۔ انہوں نے محمل کو انتہائی شائستگی سے سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ محمل نے پہلے تو کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، لیکن ٹیچر کے نرم رویے نے اسے تھوڑا پرسکون کر دیا۔ اس نے لیپ ٹاپ کو کھولا اور مجبوری میں وہ سب کچھ سمجھنے لگی جو ٹیچر اسے بتا رہی تھی۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے، محمل کی زندگی ایک مخصوص روٹین میں ڈھل گئی تھی۔ صبح اٹھنا، لائبریری جانا، مختلف اساتذہ سے پڑھنا اور واپس کمرے میں آ جانا۔ اس دوران شمشیر کبھی کبھار لائبریری کے چکر لگاتا تھا، لیکن وہ محمل سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ بس دور سے اسے پڑھتا ہوا دیکھتا اور چلا جاتا۔ محمل کے اندر کی باقی لڑکی ابھی تک زندہ تھی۔ وہ اس قید سے آزادی چاہتی تھی۔ اس نے کئی راتیں جاگ کر حویلی کے گارڈز کی ڈیوٹی کا وقت نوٹ کیا۔ اس نے دیکھا کہ رات کے 2 بجے مغربی حصے کے گارڈ شفٹ تبدیل کرتے ہیں اور کچھ منٹوں کے لیے وہ راستہ خالی ہوتا ہے جو سیدھا گارڈن کی طرف جاتا تھا۔ گارڈن سے حویلی کی پچھلی دیوار تک پہنچنا آسان تھا۔ محمل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج رات اس قید سے بھاگ جائے گی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ حویلی میں مکمل سناٹا تھا۔ محمل نے ایک سیاہ چادر اوڑھی اور دبے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ راہداری سے ہوتی ہوئی سیدھا گارڈن کے دروازے تک پہنچی۔ گارڈن بہت وسیع تھا اور اس میں بڑے بڑے درخت تھے۔ محمل نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور درختوں کے سائے میں چھپتی ہوئی حویلی کی پچھلی دیوار کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا وہ آزادی کے بالکل قریب ہے۔ دیوار اب چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور دیوار پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھی۔ اچانک پیچھے سے ایک بھاری آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے بی بی جی؟ یہ شیرا کی آواز تھی جو اپنے 2 گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچ تھی۔ محمل کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ پکڑی جا چکی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیرا کے چہرے پر ایک سخت تاثر تھا۔ مجھے جانے تو شیرا، محمل نے التجا کرنے والے اور پھر غصیلے لہجے میں کہا۔ میں اس قید خانے میں نہیں رہنا چاہتی۔ باس کا حکم ہے کہ آپ کو اس حویلی سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں، شیرا نے انتہائی 2 ٹوک انداز میں کہا۔ آپ خاموشی سے ہمارے ساتھ واپس چلیں ورنہ ہمیں سختی کرنی پڑے گی۔ محمل کو احساس ہو گیا کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ مایوسی اور غصے کی حالت میں گارڈز کے ساتھ واپس چل پڑے۔ اسے سیدھا شمشیر کے اسٹڈی روم میں لایا گیا۔ شمشیر اپنی کرسی پر بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور سرد تھا۔ شیرا نے محمل کو اندر دھکیلا اور خود باہر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ شمشیر نے فائل بند کی اور اپنی سرخ آنکھوں سے محمل کو گھورا۔ کمرے کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم اس حویلی کے گارڈز کو دھوکہ دے کر یہاں سے بھاگ جاؤ گی؟ شمشیر اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا محمل کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا غصہ تھا جو لاوا بن کر پھٹنے والا تھا۔ میں قیدی نہیں ہوں جو تم نے مجھے یہاں باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ محمل نے ڈرتے ڈرتے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں آزادی چاہتی ہوں۔ آزادی کا لفظ تمہارے لیے ختم ہو چکا۔ شمشیر نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بنائیں اور اسے زور سے اسٹڈی ٹیبل پر مارا۔ تم میری حویلی کی حدود میں ہو اور میری مرضی کے بغیر تو تم اس حویلی تو کیا اس دنیا سے بھی نہیں جا سکتی۔ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے شمشیر؟ محمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھ سے اپنا بدلہ لے لیا ہے، میری زندگی تباہ کر دی ہے، اور اب کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہاں سے جانے دو۔ اگر میں باہر جا کر مر بھی جاؤں تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ شمشیر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا جذبہ ابھرا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ محمل کے خاندان کی حقیقت کو جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اگر یہ لڑکی اس حویلی سے باہر گئی تو اس کے اپنے ہی چچا کے لوگ اس راستے سے ہٹا دیں گے، لیکن وہ یہ بات محمل کو نہیں بتا سکتا تھا۔ تمہیں میری بات ایک بار میں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے محمل خان؟ شمشیر نے اپنے لہجے کو دوبارہ سخت اور بے رحم بنا لیا۔ اگر تم نے دوبارہ اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی نا تو اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے۔ میں تمہارے پیروں میں زنجیر ڈالنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ میں تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی۔ محمل نے آنسو صاف کرتے ہوئے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم ایک ظالم اور پتھر دل انسان ہو۔ شمشیر نے اس کی نفرت کو خاموشی سے برداشت کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ مڑ کر دوبارہ اپنی کرسی کی طرف چلا گیا۔ اب تم جا سکتی ہو اور یاد رکھنا کہ میری نظریں تم پر ہی ہیں۔ شمشیر نے اپنی فائل دوبارہ کھولی جیسے محمل کا وہاں ہونا اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ محمل غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ وہ بری طرح کنفیوز تھی۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی اور حویلی کے مغربی حصے میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔
محمل اپنے کمرے میں بیٹھ کے کنارے بیٹھی مسلسل سوچوں کے بھور میں الجھی ہوئی تھی۔ شمشیر کا غصے سے برا چہرہ اور اس کی سخت وارننگ بار بار محمل کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے ایک بند کتاب بن چکا تھا جس کا ہر ورق ایک نیا راز لیے ہوئے تھا۔ محمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان اس قدر طاقتور اور بے رحم ہے وہ اسے سزا دینے کے بجائے اس کی حفاظت اور تعلیم پر اتنا زور کیوں دے رہا ہے۔ وہ ایک طرف اسے قیدی بنا کر رکھتا تھا اور دوسری طرف اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو محمل کی آنکھ کھلی۔ اس نے زرمینہ کے لائے ہوئے ناشتے کو خاموشی سے کھا لیا اور سادہ سا ڈریس پہن کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اس کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا لائبریری جانے کے بجائے حویلی کے بڑے گارڈن کی طرف چل پڑی۔ گارڈن کی فضا میں ایک سکون تھا لیکن محمل کے اندر ایک شدید جذباتی طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ گارڈن کے آخری سرے پر موجود گھنے درختوں کے پاس جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ابھی اس سے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے درختوں کے پیچھے سے کچھ دبی دبی آوازیں سنائی دی۔ محمل چونک کر اپنی جگہ سے اٹھی اور محتاط قدموں کے ساتھ آواز کی سمت بڑھنے لگی۔ اس نے ایک بڑے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے اس کے چچا کے دو خاص آدمی کھڑے تھے جو حویلی کے غدار گارڈ سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ ہمارے سردار نے کہا کہ کام جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے، چچا کے ایک آدمی نے انتہائی دھیمی مگر مکاری سے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ جائیداد کے کاغذات تو سردار کے نام ہو چکے ہیں لیکن جب تک وہ لڑکی زندہ ہے سردار کو سکون نہیں ملے گا۔ تم لوگ فکر مت کرو، غدار گارڈ نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے تسلی دی۔ میں نے حویلی کے پچھلے دروازے کی سیکیورٹی کمزور کر دی ہے۔ تم لوگ بس رات کے اندھیرے میں اس بندے کو لے کر آ جانا۔ تمہارا ہدف صرف محمل اور شمشیر کو راستے سے ہٹانا ہے۔ ہمیں شمشیر سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن وہ محمل کو کبھی ہمارے حوالے نہیں کرے گا، چچا کے دوسرے آدمی نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اسی لیے شمشیر کو بھی نقصان پہنچانا ضروری ہے۔ سردار نے ونی کا ڈرامہ رچا کر لڑکی کو حویلی تو بھجوا دیا تھا تاکہ لوگوں کی نظروں میں سردار کی عزت بنی رہے اور محمل بھی راستے سے ہٹ جائے، لیکن یہ شمشیر تو اس لڑکی کا محافظ بن کر بیٹھ گیا ہے۔ محمل یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ سارے مناظر تیزی سے گھومنے لگے جب اس کے چچا نے جھوٹی ہمدردی دکھا کر اسے ونی کے لیے مجبور کیا تھا۔ جس خاندان کی عزت اور جس پھپھو کی جان بچانے کے لیے اس نے اپنی آزادی قربان کر دی تھی وہ سب ایک بھیانک دھوکہ تھا۔ اس کا اپنا سگا چچا اس کی جان کا دشمن تھا اور صرف جائیداد ہڑپنے کے لیے اس نے یہ سارا گھنونا کھیل کھیلا تھا۔ محمل کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے وجود کو کسی نے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ وہ وہاں مزید کھڑی نہ رہ سکی اور تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ وہ سیدھا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف دوڑی۔ اسے شمشیر سے ملنا تھا، اسے بتانا تھا کہ اس کے گارڈز غداری کر رہے ہیں اور حویلی پر ایک بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ وہ روتی ہوئی شمشیر کے اسٹڈی روم کے باہر پہنچی۔ وہ دروازے کو کھولنے ہی لگی تھی کہ اسے اندر سے شمشیر اور اس کے قریبی دوست کی آوازیں سنائی دی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ تم نے اس لڑکی کو حویلی میں رکھ کر اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کر لی ہے شمشیر۔ دوست کی آواز میں شدید فکر اور پریشانی تھی اور پورا قبیلہ باتیں کر رہا تھا کہ تم نے ایک کم عمر لڑکی کو ونی میں لے کر زیادتی کی ہے۔ تم اپنی ساکھ کیوں خراب کر رہے ہو؟ مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ شمشیر کی آواز ہمیشہ کی طرح پرسکون اور سرد تھی۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ دوست نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ لڑکی ایک موت کے کنویں میں گرنے والی تھی۔ شمشیر نے گہری سانس لی اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ مجھے میرے مخبروں نے بتا دیا تھا کہ محمل کا چچا اسے راستے سے ہٹانے والا ہے۔ وہ اس لڑکی کو چند پیسوں اور جائیداد کی خاطر دشمنوں کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اگر میں اسے ونی میں نہ مانگتا تو وہ لڑکی آج اس دنیا میں ہی نہ ہوتی۔ میں نے اسے اس کی جان بچانے کے لیے اسے اپنی قید میں رکھا ہے تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے۔ دوست حیرت سے خاموش رہ گیا۔ تم نے ایک دشمن قبیلے کی لڑکی کی جان بچانے کے لیے اپنی اتنی بڑی بدنامی اپنے سر لے لی اور اسے اس بات کی خبر تک نہیں ہونے دی؟ وہ تو تمہیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہے۔ وقت آنے پر وہ سب سمجھ جائے گی۔ شمشیر نے منصوبہ مضبوط لہجے میں کہا۔ فی الحال اس کا محفوظ رہنا اور اس کی تعلیم مکمل ہونا زیادہ ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے خاندان کی طرح جاہل اور سازشی بنے۔ اسے ایک مضبوط انسان بنانا میری ذمہ داری ہے۔ محمل سے دروازے کے باہر کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کے وجود پر جیسے کسی نے سکتہ طاری کر دیا ہو۔ اس کی دنیا مکمل طور پر بدل گئی تھی۔
وہ جس شخص کو ایک ظالم، درندہ، بے رحم سردار اور اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، وہ دراصل اس کا سب سے بڑا محافظ نکلا تھا، اور اس کی تمام نفرتیں ایک ہی پل میں ملیا میٹ ہو گئیں۔ اسے شمشیر کی وہ تمام باتیں اور سختیاں سمجھ آنے لگیں جو اس کی حفاظت اور تعلیم کے لیے وہ کر رہا تھا۔ محمل روتی ہوئی وہاں سے واپس مڑی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس رات محمل بہت روئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا کہ اس نے شمشیر کو پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی تھی۔ اس کے دل میں شمشیر کے لیے ایک ایسا احترام پیدا ہوا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہ احترام کب ایک اندیکھی اور سچی محبت میں بدلنا شروع ہو گیا، محمل کو خود بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ اگلے دن جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ ایک بدلی ہوئی محمل خان تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب بغاوت اور نفرت کی جگہ ایک عجیب سی چمک اور شکر گزاری تھی۔ اس نے اپنا سارا دھیان لائبریری اور پڑھائی پر لگا دیا تھا۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر کام کرتی اور اپنے اساتذہ سے ہر چیز کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے رویے میں ایک نمایاں تبدیلی آ چکی تھی۔ اس نے زرمینہ کے ساتھ بھی سختی سے پیش آنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا اور حویلی کے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی۔ شمشیر جب بھی لائبریری کے پاس سے گزرتا اور محمل کو اتنی لگن سے پڑھتا ہوا دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی حیرت ابھرتی تھی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ محمل کی ضد اور غصہ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن اس نے کبھی محمل سے اس بات کی وجہ نہیں پوچھی۔ ایک دوپہر محمل کچن میں زرمینہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ باس کے لیے کافی بنانی ہے بی بی جی، زرمینہ نے احترام سے کہا۔ اس کے سر میں بہت درد ہے اور وہ اسٹڈی روم میں مسلسل کام کر رہے ہیں، میں بنا کر لے جاتی ہوں۔ محمل نے فوراً کافی کا مگ اپنے ہاتھ میں لیا، اسٹڈی روم کی طرف چل پڑی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ شمشیر اپنی کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور اپنی انگلیاں ماتھے پر دبا رہا تھا۔ محمل نے خاموشی سے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا۔ شمشیر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی سرخ اور تھکی ہوئی آنکھیں محمل کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شمشیر نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ زرمینہ کہاں ہے؟ وہ کچن میں مصروف تھی، اسی لیے میں کافی لے آئی۔ محمل نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ شمشیر نے کافی کا مگ ہاتھ میں لیا اور اسے غور سے دیکھا۔ تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت خاموش ہو، نہ کوئی بغاوت، نہ کوئی ضد، کیا نیا منصوبہ بنا رہی ہو محمل خان؟ محمل نے نظریں اٹھا کر شمشیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے شمشیر، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میرا غصہ بیجا تھا، میں اب اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی ہوں۔ شمشیر کے چہرے پر ایک ہلکی سی پرسکون سی مسکراہٹ ابھر آئی جو فوراً غائب ہو گئی۔ یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں عقل آ گئی ہے، جا کر اپنا کام کرو۔ محمل مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور محمل کو یاد تھا کہ اس نے گارڈن میں کیا سازش سنی تھی۔ اس نے بہت ہوشیاری سے حویلی کے وفادار گارڈ شیرا کو اشاروں میں کچھ ہدایات دینا شروع کر دی تھی۔ اس نے شیرا کو خبردار کر دیا تھا کہ پچھلے دروازے کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے اور حویلی کے کچھ لوگوں پر نظر رکھی جائے۔ شیرا محمل کے قائدانہ صلاحیتوں اور اس کی ذہانت سے بہت متاثر تھا۔ اس نے محمل کی ہدایات کے مطابق حویلی کی حفاظت کو مزید سخت کر دیا تھا۔ حالانکہ شمشیر اس بات سے بے خبر تھا۔ حالات بظاہر تو معمول پر آ رہے تھے، لیکن ایک عجیب سی خاموشی تھی جو کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ دشمنوں کی سازشیں اب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ محمل کا چچا شمشیر کے پرانے حریف ایک ہو چکے تھے اور انہوں نے حویلی پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شمشیر اکیلا ایک بہت بڑی طاقت ہے، اسی لیے انہوں نے رات کی تاریکی اور حویلی کے غداروں کو سہارا لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک رات محمل لائبریری میں لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہی تھی اور حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک اس کا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا اور اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لیپ ٹاپ بند کیا اور لائبریری سے باہر آ گئی۔ راہداری میں کوئی گارڈ موجود نہیں تھا اور یہ بات بہت غیر معمولی تھی۔ محمل کے قدم تیزی سے گارڈن کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ گارڈن کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ حویلی کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا ہے اور کچھ سیاہ سائے تیزی سے حویلی کی طرف آ رہے ہیں۔ محمل کو صورتحال سمجھنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگی تھی۔ دشمنوں نے حویلی پر دھاوا بول دیا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر خطرے کی گھنٹی بجانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے دو حملہ آوروں نے اسے دیکھ لیا اور اس کی طرف دوڑے۔ محمل نے پوری طاقت سے شیرا کو آواز لگائی، شیرا، حویلی پر دشمن آئے ہیں، جلدی آ۔ محمل کی آواز رات کے سناٹے میں چیرتے ہوئی حویلی کے ہر کونے تک پہنچ گئی تھی۔ حملہ آوروں نے محمل کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن محمل اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے قریب پڑے ایک بھاری لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگی۔
चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। शेरा और बाकी मुहाफिज भी अपने दिफाई औजार के लेकर बाहर निकल आए और शदीद तसादम शुरू हो गया। हवेली का एक पुरसुकून माहौल एक खतरनाक मैदान जंग में बदल चुका था। दुश्मनों का हदफ सीधा महमल के कमरों की तरफ था। महमल तन्हा इन हमलावरों से बचती हुई अपने हिस्से की तरफ भागी, क्योंकि वो जानती थी कि उनका असल मकसद उसे और शमशेर को नुकसान पहुंचाना है। वो एक सतून के पीछे छुप गई, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। एक हमलावर ने उसे देख लिया और उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। महमल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। शमशेर की गरजदार आवाज गूंजी और हालात ने एक इंतहाई सनसनी खेज रुख इख्तियार कर लिया। तूफान अब उनके सर पर खड़ा था और उसका असल इम्तिहान शुरू हो चुका था। महमल एक बड़े सतून के पीछे छुपी खड़ी थी और उसका दिल खौफ से बुरी तरह से धड़क रहा था। हमलावरों की तादाद बहुत ज्यादा थी और उनका हदफ सीधा महमल के कमरों की तरफ था। एक हमला आवर की नजर महमल पर पड़ गई थी और वो तेजी से उसकी तरफ जा रहा था। महमल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम मुंजमद हो गए थे। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका और वो कभी कल का सूरज नहीं देख पाएगी। लेकिन ऐन उस वक्त शमशेर वहां पहुंच गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावरों का सामना किया। वो महमल के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। तुम इस लड़की को हाथ भी नहीं लगा सकते। शमशेर की गरजदार आवाज गूंजी, जिसमें शदीद गुस्सा था। हमलावर ने शमशेर पर सीधा वार किया। दुश्मनों का एक शदीद वार सीधा शमशेर के सीने पे लगा। वो जख्म खाकर गिरने लगा, लेकिन उसने महमल तक किसी को पहुंचने नहीं दिया। उसके गार्ड्स ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और हमलावरों को पसपा कर दिया। शमशेर शदीद जख्मी हालत में महमल की आंखों के सामने बेहोश हो गया। नहीं शमशेर, आंखें खोलो। महमल दीवाना वार उसके पास बैठी, उसका सर अपनी गोद में रख चुकी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प थी जिसने आसपास खड़े गार्ड्स की आंखों को भी नम कर दिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा शमशेर, मेरी बात सुनो। महमल ने रोते हुए शमशेर के चेहरे को थपथपाया। गाड़ी निकालो, जल्दी करो, बॉस को अस्पताल लेकर जाना है। शेरा ने ऊंची आवाज में गार्ड्स को हुक्म दिया और तेजी से आगे बढ़कर शमशेर को उठाने में मदद की। ये भी जी, आप पीछे हटे, हमें बॉस को उठाने दें। शेरा की आवाज में घबराहट नुमाया थी। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी शेरा, महमल ने इंतहाई बसित लहजे में कहा और तेजी से खड़ी हो गई। शमशेर को फौरी शहर के सबसे बड़े अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। डॉक्टर्स ने उसे फौरी इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया था और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी थी। महमल इमरजेंसी रूम के बाहर फर्श पर बैठी थी और उसके कपड़े मिट्टी में भरे हुए थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो शख्स जिससे वो हमेशा दूर भागती थी, आज उसी शख्स की जिंदगी के लिए वो रब के सामने हाथ फैलाए बैठी थी। बीबी जी, आप हौसला करें, शेरा ने महमल के पास आकर इंतहाई दुख भरे लहजे में कहा। बॉस बहुत मजबूत इंसान है, वो जरूर ठीक हो जाएंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है शेरा, महमल ने रोते हुए अपना हाथ से चेहरा छुपा लिया। अगर वो मुझे बचाने ना आते तो आज उनकी ये हालत ना होती। उन्होंने मुझ जैसी सिद्धी लड़की के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं बीबी जी, शेरा ने तसल्ली देते हुए इंतहाई नरमी से कहा। बॉस ने हमेशा आपकी हिफाजत को अपनी जान से ज्यादा अहमियत दी है। डॉक्टर्स कुछ घंटों में ही बाहर आए तो उनके चेहरों पर शदीद थकावट थी। उन्होंने बताया कि शमशेर की हालत अब खतरे से बाहर नहीं है अभी, और अगले 24 घंटे बहुत अहम है। महमूद को जब शमशेर के कमरे में जाने की इजाजत मिली तो वो कांपते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई। शमशेर बेहिस्सो हरकत बेड पर लेटा था और उसके इर्द गिर्द बहुत सी मशीनें लगी थी। महमूद दिन रात उसके बिस्तर के पास बैठी रही, उसकी सलामती की दुआएं मांगती और उसके हाथ को थामे रोती रही। अस्पताल के इन मनाजिर में महमूद को पहली बार शिद्दत से ये एहसास हुआ कि वो शमशेर के बगैर नहीं जी सकती। उसके दिल में मौजूद एहतराम अब एक गहरी और सच्ची मोहब्बत का रूप धार चुका था। वो सिर्फ इस शख्स की जिंदगी चाहती थी। तुम मुझे इस तरह से तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते शमशेर। महमूद ने उसका ठंडा हाथ अपने गालों से लगाया और सिसकियों के दरमियान बात की। तुमने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। आज तुम खुद कैसे हार मान सकते हो? तुम्हें मेरी खातिर वापस आना होगा। तुम एक मजबूत सरदार हो,
और बहादुर लोग यूं बिस्तर पर नहीं लेटते। महमूल की आवाज में शदीद दर्द और इल्तिजा थी। मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगी, बस तुम एक बार आंखें खोल लो। दिन गुजरते गए और शमशेर की सेहतयाबी का अमल सुस्त था। इस दौरान हवेली और कबीले के मामलात को संभालने की जरूरत थी। शमशेर के दुश्मनों और महमल के गद्दार चच्चा को जब मालूम हुआ कि शमशेर अस्पताल में मौत व हयात की कशमकश में है, तो उन्होंने इलाके में सर उठाना शुरू कर दिया। वो हवेली के मामलात और जमीनों पर कब्जा करने के ख्वाब देखने लगे। कबीले के लोगों में बेचैनी फैल चुकी थी। कोई मजबूत फैसला करने वाला मौजूद नहीं था। एक सुबह शेरा इंतहाई परेशानी की हालत में अस्पताल आया। उसने महमल को बताया कि कबीले के कुछ लोग बगावत पर उतर आए हैं और महमल का चच्चा कानूनी तौर पर जायदाद अपने नाम करने के लिए जिरगा बुला रहा है। हमें कुछ करना होगा बीबी जी, वरना बॉस की बरसों की मेहनत जाया हो जाएगी। शेरा की आवाज में शदीद परेशानी झलक रही थी। हवेली और कबीला इस वक्त किसी मजबूत रहनुमा की तलाश में थे। मेरा चच्चा इतना ज्यादा गिर सकता है, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। महमल ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बनाई। वो शमशेर की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। हाँ बीबी जी, वो कल जिरगा कर रहे हैं ताकि सब कुछ अपने नाम कर सके। शेरा ने मजीद तफसील बताते हुए कहा तो महमल ने शमशेर के पुरसुकून चेहरे की तरफ देखा। उसने गहरा सांस लिया और अपने आंसू साफ किए। वो अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी, बल्कि शमशेर की दी गई तालीम ने उसे एक मजबूत औरत बना दिया था। तुम गाड़ी तैयार करो शेरा, हम अभी हवेली जा रहे हैं। महमल ने इंतहाई पुरएतमाद और मजबूत लहजे में कहा। मेरे होते हुए कोई शमशेर की हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, लेकिन बीवी जी वहां खतरा हो सकता है। शेरा ने मोहतात अंदाज में रोका। मैं शमशेर की बीवी हूँ और महमल खान खतरों से डरना नहीं जानती। महमल ने इंतहाई फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया। महमल ने एक बावकार ड्रेस पहना सीधा हवेली की लाइब्रेरी पहुंची। महमल जब 18 साल की एक बाशऊर और तालीम याफ्ता लड़की बन चुकी थी, उसने आगे बढ़कर हवेली का निजाम संभाल लिया। उसने शमशेर के दोस्तों और वफादारों को लाइब्रेरी में तलब किया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शमशेर की याद दिलाती थी। यह हवेली और यह कबीला लावारिस नहीं है। महमल ने लाइब्रेरी की मेज पर हाथ रखते हुए सबकी तरफ देखा। शमशेर जिंदा है और जब तक वो वापस नहीं आते, इस हवेली के तमाम फैसले मैं करूंगी। हम आपके साथ हैं बीबी जी, लेकिन हम इन साजिशों का मुकाबला कैसे करेंगे? शमशेर के करीबी दोस्त ने तशवीश का इजहार किया। वो लोग ताकत और कानून दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून का जवाब कानून से दिया जाएगा। महमल ने अपना लैपटॉप खोला और चंद फाइलें उनके सामने रखी। मैंने पिछले कई महीनों में अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने चचा के वो तमाम काले चट्टों और जमीनों के जाली कागजात का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है। हम इन सबूतों के साथ उन्हें कबायली और कानूनी सतह पर शिकस्त देंगे। ये तो बहुत जबरदस्त काम किया है आपने बीबी जी। शेरा ने खुशी और हैरत से फाइलों को देखते हुए कहा। ये सब शमशेर की दी गई तालीम का नतीजा है, महमल ने मजबूत आवाज में कहा। अब वक्त आ गया कि दुश्मनों को उनकी असल औकात याद दिलाई जाए। अगले दिन महमल ने बनफ्से नफीस जिरगे में शिरकत की। उसने शमशेर के दोस्तों और वफादारों के साथ मिलकर उन तमाम दुश्मनों पर अपने गद्दार चच्चा के खिलाफ कानूनी और कबायली सतह पर एक महाज खड़ा किया। जिरगे का माहौल शदीद गर्म था। चच्चा अपनी जीत के जोम में बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? तुम्हारी जगह हवेली की चार दीवारी है। चच्चा ने महमल को जिरगे में देखकर हकारत और गुस्से से कहा। मेरी जगह वहां है जहां मेरे कबीले और मेरी हवेली के फैसले होते हैं। महमल ने चच्चा की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई जुर्रतमंदाना जवाब दिया। अपने चच्चा से तमीज से बात करो और जाओ यहाँ से, फैसला हो चुका है। चच्चा ने गरजदार आवाज में सबको दिखाने के लिए कहा। फैसला तो नहीं, जिरगा करेगा, और वो भी सच जानने के बाद। महमल ने अपने गद्दार चच्चा की मक्कारी के वो तमाम सबूत सबके सामने पेश कर दिए जो उसने हवेली के गद्दार गार्ड की मदद से तैयार किए थे। उसने साबित कर दिया कि किस तरह उसके चच्चा ने जायदाद की लालच में अपने ही खानदान को धोखा दिया। तुमने खानदानी रवायात को पामाल किया है चचा जान। महमल की आवाज पूरे जिरगे में गूंज रही थी। तुमने वनी के नाम पर मुझे बेचने की कोशिश की, पर आज तुम शमशेर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर इस हवेली पर कब्जा करना चाहते हो। ये सबूत तुम्हारे हर झूठ की गवाही दे रहे हैं। ये सब झूठ है। ये लड़की मुझे बदनाम कर रही है, चच्चा ने घबराहट में चीखते हुए कहा और सबूतों को झुटलाने की कोशिश की। ये कागजात और इन पर मौजूद मोहरें झूठ नहीं बोलती। महमल ने इंतहाई पुरएतमाद और सर्द लहजे में कहा। तुमने मेरी जान का सौदा किया था
چچا کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے پیلا پڑ چکا تھا۔ جرگے کے معززین نے ثبوت دیکھنے کے بعد فوراً محمل کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چچا کو اس کے جرائم کی سزا کے طور پر علاقے ہی سے بے دخل کر دیا گیا اور دشمنوں کے تمام عزائم خاک میں مل گئے۔ اس کی ذہانت اور قائدانہ صلاحیتوں نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ شمشیر کی دی گئی تعلیم رائے گاہ نہیں گئی۔ پورا قبیلہ اس کم عمر لیکن انتہائی عقل مند لڑکی کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کئی ہفتوں کے بعد شمشیر مکمل طور پر صحت یاب ہو کر حویلی واپس آیا۔ حویلی کے گارڈن میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ شمشیر کے چہرے پر ابھی بھی کچھ کمزوری تھی لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی چمک اور روب موجود تھا۔ شیرا اور اس کے دوستوں نے حویلی کے تمام حالات اور محمل کی بہادری کی تمام تر تفصیلات سے اسے آگاہ کیا۔ باس، بی بی جی نے اکیلے ہی پورے جرگے کو حیران کر دیا، دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ شیرا نے انتہائی فخر بھرے لہجے میں شمشیر کو تمام باتیں بتائیں۔ اس نے واقعی سب اکیلے سنبھال لیا؟ شمشیر نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ جی باس، بی بی جی اب وہ پرانی ڈری ہوئی لڑکی نہیں رہی۔ شیرا نے مسکراتے ہوئے تصدیق کی۔ اس نے دیکھا کہ محمل نے نہ صرف اس کے قبیلے کو متحد رکھا ہوا بلکہ دشمنوں کو بھی ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ شمشیر حیران رہ گیا۔ وہ محمل کو ایک باغی لڑکی سمجھتا تھا لیکن آج اس کی حویلی کی سب سے بڑی محافظ بن چکی تھی۔ شمشیر پہلی بار محمل کو ایک مکمل اور مضبوط عورت کے طور پر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔ رات کا وقت تھا۔ حویلی کے مغربی حصے میں مکمل خاموشی تھی۔ محمل گارڈن میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے شمشیر کھڑا تھا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح باوقار اور پرسکون تھا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی ایک نڈر اور بہادر لڑکی ہو، شمشیر نے محمل کے قریب آتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے تمہاری تعلیم پر جو محنت کی تم نے اس کا بہترین صلہ دیا ہے۔ محمل نے نظریں جھکا لی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا شمشیر۔ اگر آپ مجھے اس دن ونی میں نہ مانگتے تو آج میں شاید زندہ نہ ہوتی۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی اور مجھے جینا سکھایا۔ اسی رات دونوں کا تنہائی میں آمنا سامنا ہوا۔ فضا میں ایک عجیب سا سحر طاری تھا۔ دونوں کے درمیان موجود تمام غلط فہمی اور نفرتیں دور ہو چکی تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا دشمن سمجھا لیکن تم نے میرے سب سے بڑے ہمدرد نکلے۔ محمل نے اپنے آنسوں کو روکے شمشیر کے آنکھوں میں دیکھا۔ محمل نے اپنے غرور کو ایک طرف رکھ کر شمشیر کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر لیا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں شمشیر۔ میں تمہارے بغیر جو دن ہسپتال میں گزارے ہوں وہ میری زندگی کے سب سے مشکل دن تھے۔ میں اب اپنی باقی کی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ شمشیر، جس نے ہمیشہ اپنے جذبات کو چھپایا تھا، اس نے بھی محمل کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت قرار دے دیا۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی دلکش اور سچی مسکراہٹ ابھری جو محمل نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے تمہاری بغاوت اور تمہاری آنکھوں کی چمک سے اسی دن محبت کر لی تھی جب تم نے جنگل میں میرا راستہ روکا تھا۔ شمشیر نے محمل کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے انتہائی جذباتی اور سچے لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا تم ایک دن اس حویلی کا غرور بنو گی۔ تو میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور مکمل فتح ہو محمل خان۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے شانہ بشانہ کھڑی رہوں گی۔ محمل نے مسکراتے ہوئے شمشیر کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کی نفرت کا سفر ایک خوبصورت اور لازوال محبت پر ختم ہوا۔ حویلی کے وہ تمام تاریک سائے جو کبھی ان دونوں کے درمیان دیوار بنے ہوئے تھے اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم قدم بن کر ایک نئی اور خوشگوار زندگی کی طرف بڑھ چکے تھے جہاں صرف محبت، عزت اور اعتبار کا راج تھا۔